آتی ہے ان کو ہے. اچھا تو اچھا دیکھیں، سب سے پہلے عجیب بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے مسلمان ہونے کی دلیل قرآن سے دے ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے خود کو مسلمان کہا. بائبل سے ثابت کرو. تو قرآن سے کیسے ثابت کرو گے؟ اگر قرآن سے ثابت کرو گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بائبل بوبل کچھ بھی نہیں رہا. اس کی وجہ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس کی تحریف کا دعویٰ کیا ہے. قرآن نے تثلیث کا بھی انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے ابنیت کا بھی انکار کیا ہے. ہاں پھر کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کو مان کر آپ نے اپنے عقیدے نہیں لینے. آپ کا کلیم اگر عیسائیوں کے مسلمان ہونے کا ہے تو بائبل سے دو. مچھی ہی مچھلم. جی سمجھ آئی کہ دیکھیے اگلی بھی گئی؟ نہیں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو لینگویج ہے ذرا اپنی ٹھیک کرو بھائی، خدا کے لیے. اچھا آگے نا اپنی اصلیت پہ. ہاں یہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. تو آگے ہوں پھر اپنی اصلیت پہ. اب روتے کیوں ہو؟ آنے کیا دو نا اصلیت اصلیت پہ کیا پھر. ہے؟ قرآن بھائی اس پہ دیکھو ہی ہے بات، چتر پولا. تم چتر کس کو پولا مانتے یہی ہو؟ میری بائبل کو اصلیت ہے. مانتے ہو کہ قرآن کو مانتے ہو؟ یہ مجھے بتاؤ. تم کس کو مانتے ہو؟ قرآن کو مانتے ہو یا بائبل کو؟ نہیں میں تو دونوں کو مانتا ہوں. دونوں کو مانتے ہو. دونوں کو ایک ساتھ مان ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ محرف ہیں. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اگر if ہاں؟ or prophet if you are in doubt consult the people of the book. اچھا اسی قرآن کے اندر لکھا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہود کے کانٹیکسٹ اور عیسائیوں کے کانٹیکسٹ کے اندر. پھر سورہ بقرہ کے اندر لکھا ہے ویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ ویل لہم. ان کی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے. احادیث کے اندر مسلسل طور پر آیا ہے. ہم آپ کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے کسی چیز کی بھی. اس کی وجہ یہ ہے محرف ہو چکی ہیں. قرآن تو تثلیث کا انکار کرتا ہے. دونوں کو کیسے مان سکتے ہو؟ بائبل کی یار تثلیث مانتے ہو؟ اللہ کا کلام کبھی محرف ہو سکتا ہے؟ او بھائی اللہ کا کلام مانیں گے تو پھر اس کو کریں گے نا محرف. اللہ کا کلام تو رہا ہی نہیں وہ. محرف کس کو کر رہے ہو پھر تم؟ اور اللہ کا کلام محرف تو تب مانے نا ہم. محرف کر رہے ہیں بائبل کو، جس کو آپ پھر اللہ کا کلام یعنی سمجھو یعنی اس آپ جس کو اپنا سنو ذرا سنو آپ جس کو اپنا ابو کہہ رہے ہو ہم اس کو آپ کا ابو نہیں مانتے. یہ کیا فرق ہے؟ آپ جس کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہو ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ تو محرف ہو بات سکتا تو ہے. آپ نے ہاں خود بات کتاب تو لکھی وہی اور ہوگی اللہ نا. کے حوالے اس کر لیے دی. پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ بائبل کو کوٹ کرو جب میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں؟ تو بائبل کو کوٹ نہیں کرنے کی کیوں کہہ رہے ہو؟ قرآن نہیں، کیونکہ تمہارا کلیم جو قرآن کوٹ کرنے کے اوپر ہے وہ قرآن سے بھائی جی جس پہلے اور چیز کو محمد تم صلی جب اللہ علیہ وسلم مانتے سے ہی نہیں اس کو سنے میں کلیم نہیں کیوں کیوں. کروں؟ کلیم اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ کلیم قرآن سے پہلے کا ہے. وہ قرآن سے نہیں ہوگا، وہ بائبل سے ہوگا. تو آپ جب کا کلیم یہ ہے، قرآن سنے فرما رہا ہے سنے فرق سمجھیں. آپ نے جو جملہ بولا ہے وہ یہ بولا ہے کہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ بولا. اس چیز کو قرآن کی بجائے بائبل سے ثابت کرنا ہے. کیونکہ اگر اس سے پہلے وہ مسلمان تھے تو بائبل میں ہونا چاہیے نا قرآن سے پہلے. کیونکہ قرآن سے پہلے تو بائبل آپ کی تورات اور انجیل آئی ہے جس کو آپ مانتے ہو. اس میں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اگر پھر آپ کو قرآن سے لینا ہے تو پھر آپ کو قرآن کو مکمل طور پر لینا ہوگا. بھائی یہ دو قرآن کو چیزوں میں سے مانتے ایک ہو کہ چیز ہے. نہیں؟ اگر قرآن میں یہ چیز آئی ہے تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے بھائی؟ بھائی قرآن میں تو یہ بھی مانتا ہوں نا کہ بائبل 2 نمبر ہے. تثلیث کا عقیدہ باطل ہے، ابنیت اچھا کا چلو، عقیدہ وہ باطل ہے، جب وہ مانتے ہو کروسیفیکیشن تو کا یہ بھی عقیدہ مانو نا. باطل ہے. آپ وہ مانتے بھی ہو مانتے ہو کہ تو یہ بھی مانو کروسیفیکیشن نہیں کہ ہوئی؟ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ حضرت مانتے عیسیٰ ہو کے جو کروسیفیکیشن نہیں ہوئی؟ بھائی تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا. آپ بولو یہ مانتے ہو کہ کروسیفیکیشن نہیں ہوئی؟ کروسیفیکیشن آف کورس ہوئی ہے. کروسیفیکیشن تو کدھر ہے قرآن میں؟ کدھر ہے بتائیں؟ وما قرآن میں صلبوہ وما قتلوہ. ہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو نہیں مارا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ان کی صلیب مرضی نہیں تھی، کروسیفیکیشن. ان کی مرضی نہیں تھی کروسیفیکیشن کا کیا؟ ایک منٹ کروسیفیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہودیوں نے یہ نہیں یہودی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صلیب پہ چڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے نہیں. یہ اللہ کیا زندگی اور موت کیا کہتے ہیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. پھر اللہ نے چڑھایا تھا. یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نا سب کچھ.
سلیب پہ کس نے چڑھایا؟ یہودیوں نے نہیں چڑھایا، اللہ نے چڑھایا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے کنٹرول کے انڈر ہوا ہے۔ اور نہیں کنٹرول نہیں، یہودیوں نے نہیں چڑھایا، آپ نے بولا یہودیوں نے نہیں چڑھایا، کس نے چڑھایا پھر؟ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہوا ہے، یہ تم پورے ڈاکٹرن کو سمجھو گے نا پھر بات کرنا۔ اب یہ ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ الٹی سیدھی پہ بولتا ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا یہودیوں نے کوئی نہیں چڑھایا، یہ کہا گیا کہ یہودیوں نے نہیں چڑھایا۔ یہودی یہ چلو پوچھ کر رہے ہیں نا کہ الفاظ ہم کیا نے ہیں؟ مار دیا، ہم نے مار دیا۔ الفاظ ہی ہیں، نہیں نا، نہیں 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 نہیں، مار دیا تو الگ نفی کی ہے، مار دیا کو نگیٹ الگ کیا ہے، اسیسینیٹ کرنے کو نگیٹ الگ کیا ہے، یعنی مرڈر کرنے کو، اور کروسیفیکیشن کو نگیٹ الگ کیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا، پھر آگے کہا گیا ہے کہ بر رفع اللہ الیہ، وہاں یہ نہیں لکھا کہ بل صلب اللہ یا صلب اللہ، اللہ نے اس کو صلیب دی ہے، یہودیوں نے نہیں دی۔ اللہ نے کہا بر رفع اللہ، اللہ نے اس کو بچا لیا تھا، یہ مانا ہے۔ کیسے بچایا تھا یہ بتائیے؟ بلند کر لیا تھا اپنی طرف، آسمان پہ اسینڈ کر گئے تھے وہ۔ تو یہ دیکھو نا پھر کانٹرڈکشن آ گئی نا قرآن میں۔ کانٹرڈکشن کدھر ہے؟ کانٹرڈکشن کے لیے پہلے ثابت کریں کہ کچھ اور ہوا تھا۔ پیس is on me the day I die, the day I was born, the day I die, and the day I shall be risen up to heaven۔ مرنے کے بعد اسمان پہ جانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ۔ ایک منٹ، کیا لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ Peace is on me the day I was born, the day I die, and the day I will be raised to heaven, something like that۔ مطلب ٹوٹلی غلط ہے، دیکھا غلط پڑھ رہا ہے، دیکھا غلط پڑھ رہا ہے، یہ ہے جی حقیقت، اسی لیے میں کہتا ہوں عربی کھولنی ہے۔ لو بھائی غلط لو پڑھ، آپ پڑھو پھر عربی میں بلنڈر دیکھ غلط لے پڑھا گا۔ ہے، یہ غلط ہے۔ سلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اوپر ریز کرنے کا تو لکھا ہی نہیں ہوا اس میں، اوپر ریز کرنے کا کہاں ہے؟ کیا لکھا ہے؟ غلط پڑھ گیا۔ raised up to life again لکھا ہے کہ نہیں؟ ہیون کدھر ہے؟ ہیون کدھر ہے؟ ہیون ڈالا تھا۔ raised up to life کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، پہلے ہیون لکھا ہوا ہے، ایسے نہ کر مسیح مسلم پھر کج بحثی اس کی طرح، یہ جو پہلے آیا کرسچن، کج بحثی نہیں، جو بولا ہے وہ لکھا ہے کہ نہیں، کج بحثی مجھے نہیں پسند۔ نہیں وہ میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں تھی، مطلب ہی واز ہاں ریزن اپ۔ ویری گڈ، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ فیئر انف، یہ فیئر انف، یہاں تک اچھی بات ہوگی، مجھے اچھا لگا آپ نے مان لیا، کج بحثی نہیں کرنی، جو کہا ہے وہ نہیں لکھا تھا، ویری گڈ آپ نے ایڈمٹ کر لیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے، یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت کہی گئی ہے، یہاں تین چیزیں ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے یسوع مسیح پیدا ہوئے، ہم انکار نہیں کرتے کہ ان کو موت آئے گی، ہم انکار نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو صلیب دی گئی؟ یہ ثابت کرنا ہے، کلیم ہے ان کی صلیب کا۔ یہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، یہ تو میں بھی آج کہہ سکتا ہوں، جس دن پہ میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں زندہ ہوں گا، اس کا کیا مطلب ہے مجھے صلیب دی جائے گی؟ صلیب کی بات کر رہے ہو کہ مرنے کی بات نہیں کر رہے تم، ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں موت سے صلیب لازم نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی ایک دن، وہ تو ہر ایک کو آنی ہے، صلیب کی بات پر آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ جو صلیب پہ چڑھا تھا وہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا، آپ کلیم کرتے ہو جیزس تھا یار بائبل سے۔ نہیں بائبل سے کیا ہے، پورا ہسٹورک ریکارڈ ہے اس کا، سب کچھ ہے۔ وہ ہسٹورک ریکارڈ قرآن سے نہیں نا ثابت ہو رہا، قرآن سے نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، قرآن میں لکھا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، مجھے نہیں پتا کون تھا، بعض کہتے ہیں یہودا اسکریوتی تھا، بعض کہتے ہیں کوئی مشابہ آ گیا تھا، بعض کہتے ہیں کوئی اور بندہ تھا، واللہ عالم، قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کسی برناباس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، معصوم کو چڑھا دیا سولی پہ کیا؟ نہیں معصوم نہیں تھا، یہ تو کنفرم ہے، مجھے نہیں پتا کہ چڑھایا بھی ہے کسی کو کہ نہیں، میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کے الفاظ ہیں، شُبِّهَ لَهُمْ میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، بہت سی چیزیں، ہو سکتا ہے ان پر غنودگی طاری ہو گئی، وہ ان کو لگا کہ انہوں نے کچھ کیا جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ قادر ہے نا اس چیز پہ، میریکلز دکھانے پہ، بہت سی چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے، ہاں اس چیز پہ قادر ہے، وہ تو بڑے میریکلز دکھا سکتا ہے۔ اچھا یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، گوسپل آف برناباس جو ہے اس میں ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہے، مگر چونکہ اس کو اپوکریفا کہہ دیا ہوا ہے، اس کو تھرو آؤٹ کر دیا ہوا ہے، تو جو سٹارٹ میں جنہوں نے کنگ جیمز جو ہے اس کو گیدر کیا تھا، تو انہوں نے گوسپل آف برناباس کو، گوسپل آف برناباس میں ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہے غالباً چیپٹر 96 کے اندر، اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چیپٹر 96 ہے یا چیپٹر
ورس 96 ہے کسی چیپٹر کی، مجھے بھول رہا پرانا، یہ چیپٹر 12 کی 96 ہے، ایسے ہے کیونکہ میں نے کافی سال پہلے پڑھی تھی گوسپل آف برناباس. اس میں ذکر ملتا ہے کہ جو جوڈا اسکریوتی تھا، یہودا اسکریوتی، اس نے رشوت لی تھی اور وہ مخبر نکل گیا تھا یسوع مسیح کی، اس نے بات کر دی تھی، لہذا اس کو انہوں نے سلیب دے دیا. یہ گوسپل آف برناباس میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اور کھڑکی کھلی اور یسوع مسیح کو 2 فرشتے آسمان پر لے گئے. مگر بائبل کے اکارڈنگلی انہوں نے یسوع مسیح کو ہی چڑھا دیا اور یہودا اسکریوتی کو جا کے کھیتوں میں مروایا. اس پہ بھی کانٹرڈکشن ہے کہ بعض کہتے ہیں پھانسی لی اس میں لٹک کے مر گیا، بعض کہتے ہیں جی گرا پیٹ پھٹ گیا. وہ دونوں میں پھر کانٹرڈکشن سیٹ کرتے ہیں. اینی مطلب ویز ایک غلط فہمی ہے کہ مطلب یسوع نہیں مرا بلکہ ایک کوئی اور مرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو غلط فہمی ہے کرسچنز کو، ٹھیک ہے؟ چلو اس غلط فہمی کو ایک سائڈ پہ کرو. اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ آئیں گے پھر مریں گے، رائٹ؟ میری بات سنیں، پہلے ایک چیز طے کر لیں. جی جی. قرآن نے کروسیفیکیشن کو نگیٹ کیا ہے، یہ ہے میرا مین پوائنٹ. اب قرآن نے نگیٹ کیا ہے، بائبل آپ کہتے ہو اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کروسیفیکیشن کو، تو آپ دونوں کو کیسے لے کے چلو گے مجھے یہ بتاؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یو ہیو ٹو فارم اے بیلنس، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اس میں یہ میں مطلب وہ نگیٹ نہیں کرتی ایکچولی، ڈزنٹ نگیٹ اٹ، بٹ چلو اس کو لے بھی لیتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے چلو یار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے آئیں گے وہ، آپ لوگوں کا یہ سٹینڈ ہے کہ وہ آئیں گے کہ پھر اچھا یہ جو ہے پھر وہ فالو کریں گے کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کی سنت کو فالو کریں گے مطلب. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ان کی سنت کو فالو کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو سب ایڈ کی گئی ہیں بائی اسکالرز، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی طرح یہ بھی ایڈیشن ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی اور کو کوئی مرا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز سے تو انکار نہیں ہے نا. بھائی رکے 2-3 چیزیں مکس ہو گئی ہیں، اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں. سب سے مکس ہو پہلے گئی آپ نے ایڈیشن کروا دی اپنی مرضی سے اسلام کے اندر. یہ بائبل نہیں ہے، یہاں پر ریسرچ کے تحت بات ہوتی ہے. قرآن میں کسی قسم کی کوئی چیز ایڈ نہیں ہوئی. اگر ایڈ اس میں بھی ہوئی ہے تو پھر آپ بلیو کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ کو عادت پڑ گئی ہے بائبل کی طرح ہر چیز جو ایڈ ہو چکی ہے اس کو ایمان لانے کی. بھائی مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا، آپ مسیحی مسلم رہیں، مسیحی مسلم نہیں ہیں آپ. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز آپ ذہن میں میں تو میرا بھائی سچا رکھیں، مسلم ہوں بھائی، سچا مسلم. وہ چلے رہیں آپ، کوئی ہر ٹام ڈک ہیری کچھ جو خود کو جھوٹے کچھ نہ کچھ مسلم ہوں کہتا گے کہتے نا، رہیں. قرآن فرماتا ہے 356 میں بیچ ان کو میں نہیں کافر بولے نا، کہتے ہیں. بیچ میں نہیں بولے نا یار. میں جب بول رہا ہوں میں نے آپ کو موقع دیا تھا، چپ کر کے سنا ہے آپ کو، مجھے بولنے دینا. چلیں بیچ میں اس طرح نہیں شوشے نہ چھوڑیں، پھر ایسے اچھا نہیں لگتا. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی ہے، دیکھیں نا بات بلا دیتے ہیں آپ بیچ میں بول کے. اب میں نے سیکوینس شروع کیا، بیچ میں شوشا چھوڑ دیا اپنا. وہ کیا بات کر رہا تھا؟ بات ہی مجھے بلا دی ہے دیکھ. ہاں، تو قرآن جو ہے اس کے اوپر ایڈیشن کر دیا تھا کہ جی آپ یہ اچھا کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں جی آپ یہ مانتے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے. ہم مانتے ہیں، بائبل بھی کہتی ہے. گوسپل آف مارک کے لاسٹ چیپٹر پڑھ لیں، انہوں نے تو نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے جاتا ہوں، ابن آدم جیسے جاتا ہے ویسے آئے گا. یہ گوسپل آف مارک کے آخر میں لکھا ہے لاسٹ چیپٹرز کے اندر. تو صرف قرآن نہیں کہتا کہ انہوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے انہ ہو، لعلم للساعۃ، یہ بائبل بھی کہتی ہے. پوائنٹ نمبر 1، ٹھیک ہے. دوسری چیز، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، یہ اسکالر نے اپنی طرف سے ٹھوک دیا. اپنی طرف سے نہیں ٹھوکا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم وامامکم منکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے، وامامکم منکم، تمہارے امام تم میں سے ہوں گے. اب یہ دلیل ہے، یہ اس کے اوپر ابو ہریرہ تشریح کرتے ہیں وامامکم منکم، ٹھیک ہے. اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آ کر مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبلے کو فالو کریں گے. اب یہ اصحاب نے اللہ کے رسول کے اس جملے کی تشریح کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آپ کی اتباع کریں گے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا دلیل لے لیں، سورہ بقرہ میں
جہاں ایک عہد الست ہے وہیں میثاق انبیاء کا بھی ایک پورا سورہ بقرہ کے اندر آیت ملتی ہے. میثاق انبیاء کے اندر آیت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق کیا کہ اگر تم ہوئے دنیا میں اور تمہاری موجودگی میں ایک ایسا نبی آیا تو تم یہ وعدہ کرو کہ تم اس کی اتباع کرو گے، اس کی مدد کرو گے. تم اس کی مدد کرو گے. تو تمام انبیاء نے اس میثاق کا عہد کیا اور کہا کہ ہاں ہم کریں گے. تمام اصحاب کا، تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ آیت اور وہ نبی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بھی یہ چیز آپ کو پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے وہ اللہ کے رسول کی ہی اتباع کریں گے. نمبر 2. نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری رسول ہونا یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ عیسیٰ بن مریم آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی کریں گے. یہ عقلی بات ہے، بدیہی بات ہے. چوتھی چیز، یسوع مسیح نے جب بائبل کے اندر پیشگوئی کی، ٹھیک ہے، فرقلیت کی، جس پیشگوئی کو بعد میں ہولی اسپرٹ کے نام سے جوڑ دیا گیا، اس کو کبھی ڈسکس کریں گے کہ وہ ہولی اسپرٹ کیوں نہیں بنتا اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ویسے میں نے یہ بات کرسٹن کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کیونکہ اس کے ساتھ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی میرا ٹاپک. اس میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو تم ابھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ میرے بعد آئے گا جو آ کر وہ سب باتیں کرے گا جو تم ابھی نہیں سن سکتے. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یسوع مسیح کے اس مشن کو جو یسوع مسیح چھوڑ کر اللہ کے حکم سے گئے تھے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیری آن رکھا ہے. تو یسوع مسیح کی جتنی باتیں جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیں، لہذا یسوع مسیح آ کر کوئی نئی بات نہیں کریں گے بلکہ انہی باتوں کو فالو کریں گے. سمپل. دیکھیے جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ وہ آئیں گے اور اس میں لکھا ہوا ہے ہی ول کم اینڈ، خواہ وہ ہولی اسپرٹ ہو خواہ وہ پروفٹ محمد ہو، ہی ول کم اینڈ گلوریفائی می. ٹھیک ہے، وہ پورا سینٹنس بھی تو پڑھو کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائیں گے، بالکل حضرت قرآن میں عیسیٰ کو بتایا گیا. پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہود جو اعتراض کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ اللیجٹمیٹ ایک چائلڈ ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کو گلوریفائی کیا. سورہ مریم ایک پوری سورت نازل ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کو گلوریفائی کرنے میں. بالکل ہمیں ان کی بالکل عزت میں، ہمیں ان پہ ایمان لانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم تو اپنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ عیسیٰ بن مریم جب دوبارہ نازل ہوں گے میرے ساتھ میری قبر میں دفنائے جائیں گے. آج بھی مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کی قبر کے ساتھ جگہ موجود ہے. حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک قبر کی جگہ، یعنی آپ کی جب قبر کھودی گئی تھی اس میں ایک جگہ بنائی گئی تھی کیونکہ یہ پیشگوئی موجود تھی اللہ کے رسول کی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. دیکھیں تو بڑا اچھا پوائنٹ گلوریفائی کیا، آپ نے بڑا اچھا گلوریفائی پوائنٹ کیا. ہاں آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ابھی ریز کیا ہے. اب میں نے عرصے پہلے یہ پڑھا تھا. اب یہ ہے کہ جو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب وہ آئیں گے تو جب ان کی موت ہوگی تو ان کی جو قبر ہے وہ حضرت محمد صاحب کی قبر کے ساتھ کہیں پاس ہی ہوگی. اچھا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ بہت ضروری اچھا، ہمارا ٹاپک ایک چیز بتا دوں، سوری، ہمارا چونکہ ٹاپک اور ہے، ٹاپک بالکل خراب ہو جائے گا یہ کیونکہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو آگے ہوئی ہے. اس کو ہم اوپن ڈسکشن کے اندر کبھی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میں کمپلیٹ کر لوں ذرا سینٹنس ایک، بس یہ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں کیونکہ پھر میرے لوگ بھی مجھے ٹھیک کرتے ہیں اور اچھی بات ہے ان کو مجھے یاد کروانا چاہیے. ٹاپک ہم بالکل بھٹک چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے اس میں کیا ہے کہ وہ جب قبر میں ہوں گے، جب ان کو دفنایا جائے گا تب دونوں حضرت عیسیٰ اور پروفٹ محمد وہ جی اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اب کرسچنز مانتے ہیں کہ حضرت جو عیسیٰ ہیں وہ ہمارے لیے مرے اور پھر ہم ان کی وسیلہ سے جی اٹھیں گے. اب حضرت محمد بھی جو جی اٹھ رہے ہیں کس کے وسیلہ سے؟ حضرت عیسیٰ کے مرنے کے بعد ان کی بھی وہ بھی ریزرریکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو کدھر اس لکھا کے ہے یہ؟ بغیر کدھر لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک سیناریو دے رہا ہوں.
نہیں سینیریو سنوریو نہیں نا, اپنی طرف سے نہیں نا دینا. چلیں آپ یہ ڈسکس کریں گے ہم آگے جا کے نا. ہاں ڈسکس کریں گے. جس وقت وہ دونوں اٹھیں گے اس وقت تو سارے ہی اٹھ رہے ہوں گے. وہ تو قیامت کے دن اٹھنا ہے. جی جو ہاں, حدیث لیکن ہے دیکھیے نا کہ میں اور عیسیٰ ایک قبر حضرت سے اٹھیں عیسیٰ گے, کے مرنے کے بعد ہی ہوگا یہ سب کچھ بھائی. وہ تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کو وفات آنی ہے, میں نے کیا کب کہا ہے, بات ہے, مسئلہ تو ہم تو سولی کا ہے, مانتے ہیں کہ اپنا وہ خیال ہمارے رکھیں. لیے مرے, ٹھیک ہے, تو اور ان بھائی کے سولی مرنے سے سولی ہم نہیں بھی چڑھے, اٹھیں گے. سولی ثابت نہیں ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کی تبھی موت آئے گی, اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ سولی پہ چڑھے یا نہیں چڑھے, لیکن موت کے بعد ان کے جی وہ اٹھنے نہیں کے. چڑھے کیوں نہیں بھائی, آپ کی بائبل مانتی ہے. چلے مسیح مسلم صاحب اپنا بڑا خیال رکھیں, مسیح مسلم صاحب اپنا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات عامر حق, جو اسٹریم کر رہے ہو بڑا اچھی اسٹریم کر رہے ہو, کیونکہ آج کل جو ہے نا پوسٹ ماڈرنزم کی بات کر رہے تھے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے بگڑ رہے ہیں بہت زیادہ بیکاز آف پوسٹ ماڈرنزم. ہمیں واپس ماڈرنزم کی طرف آنا ہے اور فیملیز ویلیوز کو آگے پروموٹ کرنا ہے, جو کہ آپ کر رہے ہو, وچ از گڈ. آئی لائک دا اسٹریم فرینکلی. تھینک یو تھینک یو. اب کیا ہے کہ خاندان معاشرے کی جان ہے. میں تو بچوں کو اپنے کہتا ہوں خاندان معاشرے کی جان ہے, یہ جوان خون سمجھتا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات ہے. تھینک یو فار دا اسٹریم یار, اینڈ تھینک یو فار دا ٹائم. تھینک یو تھینک یو, اپنا خیال رکھیں, تھینک یو. پہ جی یہ مسیحی مسلم صاحب تھے ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی. وکاش پانڈے ہمارے ساتھ ہے. جی وکاش بھائی. جی بھائی کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک بالکل. وکاش پانڈے بھائی آج کے مدعا پر کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں آج کے مدعا پہ نہیں, میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے امیر بھائی, اور یہ نہیں لاسٹ آج کے مدعا پر ہے. نہیں میں بھی آپ لوگ کے اسٹریم میں لاسٹ ڈھونڈنے والا ہوں, اس لیے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایسے کریں, رہنے دیں, تکلف نہ کریں. جا رہے ہیں تو پھر جان ایلیا کہتا تھا اگر جانا ہی ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم, اور اگر رہنا ہی ہے تو یہ پھر بات کیوں بھی لڑیں صحیح ہے, ہم. یہ بات بھی صحیح ٹھیک ہے, ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت ہاں اچھی بات آپ نے ہے کہ جی اگر جانا ہی ہے نا, تو ہاں الگ بات ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے سے ایک اس کا بہت اچھا شاعری ہے کہ اگر آپ میں جانا ہی ہے تو اچھے سے طریقے سے ہم لوگ چلے جائیں, ہے نا. جی تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں عامر بھائی, میں بہت اچھا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں کہ دیکھیے, لاسٹ ٹائم میں عامر بھائی کیا نام ان کا, ارے جو ہمارے اور بھائی ایک اور ہے اسلامک اویکنٹ, کیا نام ان کا, سوری وہ ان کی اسٹریم ہو رہی ہے منڈے کو, اس وقت کر لیجئے گا سوال. نہیں میں ان کا نام ان کو یاد نہیں آ رہا, کیونکہ میں ایک بات سمجھ میں آ گیا عامر بھائی کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھ گیا کہ میں پارسل میرے ساتھ میرے کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. تو میں یہی کوشچن کرنا تھا عامر بھائی کہ مجھے آپ کے شو دیکھنے کا اچھا مجھے دیکھنا چاہیے یا پھر ایڈم کا, کیونکہ ابھی ایڈم کا بھی چل رہا ہے. میرا کوشچن سمجھیے گا, پہلے شانتی سے میرا کوشچن سمجھیے گا. ارے میرا شانتی, ہنسیے مت, ہنسیے ایک مت. منٹ, ایسا کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایڈم کا ہی سنیں, یہ سنیں ذرا, یہ سنیں جی. Krishna, who was a thief and used to makhan chor and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. ایڈم کو سنتے ہیں جی, ایڈم کو سننا ہے ہم نے. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low classes
low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. खत्म कर देते हो, उससे हमको जी कोई मतलब विकास नहीं भाई, है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट बार बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे। ठीक है अल्लाह विकास हाफिज। भाई, अपना बहुत ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज। थैंक यू सो मच। विकास भाई हमारे साथ थे, बड़े प्यारे भाई। आखिरी बार जुड़े थे तो मैंने कहा चलो अच्छे से इनके साथ बात हो जाए। इन्होंने फरमाइश की कि मुझे कुछ सुनना है, तो मैंने इनको सुना दिया। हाँ जी, तो ऐसे तो फिर ऐसे होगा ना जी, फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ऐसा तो होता है फिर इस तरह की राहों में। हाँ जी, घनो खतरा हो जाता है फिर। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आज मैं बड़ा फिलोसफर मोड में था और बड़ा जनाब कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बना हुआ था। ये कहते हैं नहीं आमिर, हमें अच्छी बातें करता अच्छा नहीं लगता, ये रगड़ा लगाए हमारी हांडी के अंदर डोई क्यों नहीं फेरता, हाँ जी, हमारे पतीले के अंदर हाथ क्यों नहीं डालता, हाँ जी, हमारे दाबड़े के अंदर पिचकारी क्यों नहीं फेंकता, हाँ जी, हमारी गुफा के अंदर सांप क्यों नहीं घुसेड़ता, हाँ जी, हमारी मोरी में तीर क्यों नहीं मारता। जिस दिन इनका जिक्र खैर ना हो, इनकी रोटी हजम नहीं होती और जनाब इनके बाथरूम की लाइट ऑन नहीं होती। पता नहीं इनको क्या चक्कर है, मुझे नहीं समझ आती। खैर कोटा इनका पूरा हो गया आज का। लो जी, फिर आ गया शगुफा, चेक करो जी। पाजा इथों, तेरी ऐसी दी तैसी फुटा मार के तेनू कडांगा पिछवाड़े ते। चल निकल जा पतली गली चों, खोती के पुत्र, पाजा। जी जनाब, ये आखिर में फिर जहरी बात है, इनकी ट्रीटमेंट बड़ी जरूरी होती है। लेके इनको मैं पांजा लगाता हूँ, खाली हाथ नहीं। आवाज़े हक के दर पर जो आएगा खाली हाथ ना लौट के जाएगा। इनके मर्दों को खाली पिछवाड़ा और इनकी महिलाओं को खाली पेट हम कभी भी नहीं रखेंगे। हाँ, खाली पेट से याद आया वो एक बंदे की शादी हुई, हर बच्चे पे बच्चा, साल बाद बच्चे पे बच्चा। बेटी ने कंप्लेन कर दी अपने अब्बू को। उसने कहा अब्बू जी, ये तो हर साल बच्चे पे बच्चा निकाल रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं किधर। हाँ जी, अब्बे ने दामाद से बात की। उसने कहा बेटा ये क्या बात है, हर साल बच्चे पे बच्चा। कहता है मेरा कसूर नहीं, आपने ही कहा था बेटा हमारी बेटी को कभी खाली पेट ना रखना, तो मैं तो वादा निभा रहा हूँ। मकसद कहने का ये है कि हम खाली पेट और खाली पिछवाड़ा आपको नहीं रहने देंगे। बच्चा, बाबा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, नहीं रहने देंगे। ये कसम खाली है, ये वचन कर लिया है, खाली पेट नहीं छोड़ना आपको बस हमने। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी, चाहे आपके लिए हमें बासी हांडी ही क्यों ना पकानी पड़े, हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। एक चीज तो बहरहाल दोस्तों, 4 घंटे होने को हैं। सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, नीचे दोस्त बैठे ही हैं, मगर टाइम जो है वो हमारा अप हो चुका हुआ है। ये स्ट्रीम ऑब्वियसली स्पेशल एक फिक्स जो है वो टॉपिक के लिए रखी गई थी, और अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज की जो सीरीज है, इसको मैं बड़ा पाक साफ पवित्र और बड़ा जो है ना वो चीज़ों को रखना चाहता हूँ। मगर क्या करें, जितने लोग अभी जुड़े हैं जी, स्टार्ट का हिस्सा जरूर देखें। स्टार्ट का 1.5 घंटा जो है उस गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा, ठीक है। बाकी एंड वाला जो मामला है, इन चीज़ों को ज़रा स्किप कर दें।
اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ جو آگے کہتے ہیں نا جی ہم نے ٹاپک نہیں دیکھا ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹیٹو پاٹی ہوتی ہے، ڈرامے بازی، سب کو پتا ہے۔ یہ جس لنک کو کلک کر رہے ہوتے ہیں اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس جگہ پہ جا رہے ہیں، فراڈیے 420 ہیں یہ جتنے اسلامو فوب رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ٹاپک۔ واہ بھائی واہ، روٹی کو چوچی کہتا ہے، لقمہ تو کان میں ڈالتا ہے، ڈرامے باز۔ جی ہم نے دیکھا نہیں ہم آ گئے ہیں، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ تو یہ جو ٹیٹو پاٹی ہے نا، یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جہاں سے لنک کلک کر رہے ہیں اسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرق سمجھے میرا بھائی۔ ایک دو مجھے لگ رہا ہے پیچھے دوست بیٹھے ہیں، مگر یار ٹائم بڑا ہو گیا ہوا ہے۔ خیر دوستو، بڑی زبردست آج کافی تقریباً 8 مہینے بعد جو ہے انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز جو ہے اس کا ہم نے تیسرا پارٹ کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ویکلی اس کو لے کر چل پاؤں، نہیں تو 15 دن یا 1 مہینے کے بعد کبھی نہ کبھی اس سبجیکٹ کو بھی ہم رکھ لیا کریں گے، تاکہ ڈفرنٹ اینگل سے جو ورلڈ ویوز ہیں یا گرینڈ نریٹیوز ہیں ان کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل سکے۔ یاد رکھیں اس طرح کی سٹریمز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے، ہمیں کئی دوست آ کر پوچھتے ہیں جی بکس ریکمینڈ کریں، تو باتوں باتوں میں کتنی کتابیں جو ہیں ہم دوستوں کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، تو ان کو لکھ لیا کریں، انہی کو ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بڑا ضروری ہے بھائی، اتنی میری گزارش تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل سٹریم ہوتی ہے غالباً سیٹرڈے کو، کیسر بھائی کی اگر ہوئی تو وہ ضرور دیکھیے گا، اس میں ملاقات ہونے کا موقع ملا تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی، اور اپنی چیزوں کو جاری و ساری رکھیں، ٹھیک ہے دوستو؟ بڑی معذرت چاہتا ہوں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کی نکلنے دیں چیخیں۔ اس کو میں نے دوڑ لگوانی ہے، اس کو میں نے لینا کرنا ہے ٹھوڈا مار کے باہر، لینا ہے ٹھوڈا مار کے باہر، لینا ہے ٹھوڈا مار کے باہر، تب تک اس کو ٹھوڈا مار کے ہم نے باہر پھینکنا ہے جب تک یہ تھک نہیں جاتا۔ بلاک نہیں کرنا میں نے اسے، ہاں اسے بلاک نہیں کرنا، اسے آنے دیا کریں، بیٹھے 1.5-2 گھنٹہ انتظار کرے، ٹھوڈا مار کے باہر پھینک دو۔ 1.5-2 گھنٹہ انتظار کرے، ٹھوڈا مار کے باہر۔ ویری گڈ، اوکے میرے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، فی امان اللہ۔ غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، تمام دوستوں سے بڑی معذرت جن کو کوئی بات بری لگی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو۔ ہمارے مزاج کو سمجھیں، ہماری طبیعت کو سمجھیں، مشن کو سمجھیں، صورتحال کو سمجھیں، حالات اور واقعات کو سمجھیں، چکنے ہو جائیں، بس یہ میری گزارش ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ اور اپنے وقت کو بچائیں، فی امان اللہ۔ ملتے ہیں جناب اگلی سٹریم میں۔